بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بلا شبہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کئی نمازیں، کتنی ہی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قضائے عمری کے لیے الحمدللہ تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ان کے ذہن میں، ان کے آس پاس گردش کرتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر پڑھ لی جاوے تو پوری نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 4 رکعتیں پڑھ لو فلاں طریقے سے، لوگ کچھ بھی بتاتے ہیں، فلاں طریقے سے پڑھ لو تو پوری نمازیں معاف۔ دوستو، جب تک ان نمازوں کی آپ قضا نہیں کر لیتے، ایک ایک کر کر، اور توبہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ یہ طرح طرح کے طریقے جو بتائے جاتے ہیں یہ غلط ہے۔ نماز اسی وقت معاف ہوگی جب آپ اس کو قضا کے طور پر ادا کر لو گے۔ مانا کہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل اس وقت ہے جب کہ انسان اکٹھے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کہا جائے کہ دھیرے دھیرے اس کو ادا کر لو تو پھر ادا کرنے میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ اسی لیے دھیرے دھیرے، تھوڑے تھوڑے کر کر ہمیں قضا نمازیں پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلک، کہ جو کوئی شخص نماز بھول جائے پھر جب اسے یاد آئے تو اسے ادا کر لیں، یہی اس کا کفارہ ہے۔ دوستو، اب جو قضائے عمری ہے اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم جب اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً تو سب سے پہلے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو جو نماز قضا ہوئی ہے نا، وہ نماز بلوغت کے بعد سے کتنی نمازیں قضا ہوئیں وہ یاد ہوں گی۔ اگر یاد ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک ایک کر کر پڑھ لے وے، لیکن اگر یاد نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی تو یہ کریں کہ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ منیمم اور جو کچھ بھی ہو کتنی نمازیں میری قضا ہو چکی ہیں ابھی تک۔ ہم مثال لیتے ہیں فجر کی نماز کی۔ فجر کی جو نماز ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کی 200-300 نمازیں رہ گئی، اب وہ شخص یہ کرے کہ کچھ زیادہ بڑھا کر ہی سوچ لے وے، اندازہ لگا لے وے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت یہ نیت کرے کہ جو میری فجر کی سب سے پہلی نماز ہے وہ فجر کی پہلی نماز میں قضا کر رہا ہوں۔ اب ایک نماز اس نے قضا کر لی، پھر اس کے بعد پھر دوسری نماز کے لیے کھڑا ہوا، پھر یہی نیت کرے، کیونکہ جب بھی یہ نیت کرے گا تو وہ اس کی یہ پہلی نماز ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو پہلی تھی وہ تو وہ پڑھ چکا، تو اب یہ اس کے لیے پہلی ہے۔ تو اسی طریقے سے نیت کریں کہ جو میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی میں فجر کی سب سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کر پوری نمازیں اس کی جو قضا ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں، چاہیں تو پوری فجر کی نماز پہلے جو قضا ہوئی ہیں ان کو اپنے اوپر سے ساقط کر لے وے پڑھ کر، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کی ابتدا کرے، پھر عصر کی کرے، پھر مغرب، پھر عشاء، یعنی جو جو نماز چھوٹی ہیں، یا چاہیں تو فجر کی نماز کے وقت فجر کی قضا کر لے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ظہر سے تھوڑی دیر پہلے یا ظہر کے بعد ظہر کی قضا کر لے، عصر سے پہلے عصر کی قضا کر لے، مغرب سے کے بعد مغرب کی کر لے، عشاء کا وقت ہے تو عشاء میں بھی اسی طریقے سے کر لے۔ اوقات مکروہہ جو ہے ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں نماز قضا کر لے تاکہ ہمارے اوپر سے وہ نماز ساقط ہو جائے اور ہم گناہ کے جو مرتکب ہوئے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاوے، اور ساتھ ہی میں جو دیری ہوئی ہے نا اس کے لیے توبہ بھی کریں، اپنے رب ذوالجلال سے معافی مانگے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرض نمازوں کی ہمیں قضا کرنی ہے، نہ کہ سنن کی۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر کی نماز کی بھی قضا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہم وطر کی نماز کی بھی قضا ساتھ میں کر لیوے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ نمازیں چھوٹی ہیں انہیں پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔